شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو تو علم دینا چاہتا ہے خیر کے ساتھ عطا فرما. میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان عظیم ہم سبوں پر یہ ہے کہ اس رب کریم نے ہم سبوں کو اس کے حبیب دو عالم کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوع انسانی کو کئی طرح کے نعمتوں سے مالامال فرمایا ہے. الحمدللہ اس نعمتوں میں سے ایک نعمت ماہ رمضان ہے، جس کے قریب تقریباً 7 یا 8 دنوں میں ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ماہ رمضان کے سب فیضوں سے مالامال فرمائے. اس میں صیام و قیام اور تلاوت قرآن سے ہم سبوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، ابھی چند دن باقی ہے ماہ رمضان کے لیے، مگر اس سے قبل ماہ رمضان کی جو تیاری کی جو ٹو ڈو لسٹ ہے، اس میں اگر دیکھا گیا تو بہت سے باتیں ہیں. مگر ماہ رمضان میں تو 4 جمعے آتے ہیں، ان 4 جمعے میں اہم باتیں سنانے پر اس لیے لوگ طرح طرح کے لوگ جب شامل ہوتے ہیں، اگر فضیلتوں کا جب بیان کیا جائے تو لوگ جو ہے کچھ اور باتوں سے ناواقف ہو جائیں گے. اسی لیے رمضان سے پہلے ماہ رمضان کے کئی نام ہے. جیسے شہر سیام کہتے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، اور شہر تلاوت القرآن کہتے ہیں، شہر قیام کہتے ہیں، شہر الرحمہ کہتے. اس میں اور بھی ایک نام ہے جو شہر القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا. یہ جو ماہ رمضان ہے اس کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا، اس لیے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمیں نازل فرمایا ہے. جو شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی جو روح ہدایت ہے، جو انسانوں کے لیے جو رہنما ہے، ویسی کتاب عظیم جو سابقہ جتنے امتیں آئے، ان امتوں میں جتنے کتابیں صحفیں نازل کیے گئے، ان سب میں اولا و افضل و اعلیٰ کتاب کلام اللہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ہمیں عطا کیا ہے. اب ماہ رمضان جب آ جائے، ہمارے دل و دماغ میں روزہ یاد رہتا ہے، سحری اور افطاری یاد رہتی ہے، تراویح کی نماز یاد رہتا ہے، کبھی کسی کو نفلی صدقات و خیرات، کسی کو واجب جو زکوٰۃ ہے وہ یاد آ جاتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کئی رمضان چلے گئے ہمیں قرآن یاد نہیں آتا. جو اصل جو بات ہے، اللہ تبارک و تعالی جو سب اپنے آپ کو کہتا ہے وہ احسن الخالقین ہے، رب کائنات اپنے فرشتوں میں سے سب سے بہترین فرشتہ جو اعلیٰ و افضل ہے حضرت جبرائیل سے، جو سب نبیوں میں جو افضل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں میں اور راتوں میں جو سب سے افضل ہے، جو شب قدر ہے، اس رات میں جو سب سے اولا و افضل جو کتاب دیا وہ قرآن ہے. گویا کہ جس کسی نے بھی اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ اب عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ کچھ اسپیشل ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اہم ہو جاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو، اس کلام کو کسی معمولی فرشتے کے ہاتھ سے نہیں بھیجایا، وہ لے آنے والے فرشتے بھی اعلیٰ فرشتے، کسی عام راتوں میں نزول نہیں فرمایا کہ پیر کی رات ہو، منگل، ایسا نہیں، جو شب قدر ہے جس کے اتارنے پر آج بھی فرشتے اس رات میں کہ تمام فرشتے زمین میں اتر آتے ہیں کہ کسی خاص رات میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو ہمارے درمیان اتارا ہے۔ حاضرین محترم، اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہمارے نظروں میں کیا ہے؟ ہم قرآن کو فقط ایک کتاب سمجھتے ہیں، جب کوئی مر جائے پڑھنے کے لیے کام آ جاتا، جب کوئی شادی کرنے کی بہانے سے کوئی دلہن کسی دولہے کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے کیا پہنچنا؟ قرآن پہنچنا، کسی گھر نیا گھر دیکھے یا خریدے کہ وہاں جانے سے پہلے پہلی چیز کیا جانا؟ قرآن لے جانا، اس کو ایک رسم و رواج کی ڈائری بنا کے رکھ لیے۔ بس فقط کھلے انداز میں کہہ سکتا ہوں، ہمارے نظروں میں جس طرح دیگر کتابیں ہیں، دیگر ہماری ڈائریز ہیں، ہمارے باپ دادا کے جو لکھی ہوئی حساب کی کتاب ہے، اسی الماری کے کونے میں کہیں ہمارے قرآن بھی پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، اپنے گھر میں باپ ایک کچھ اچھی چیز دیا، یعنی 100 یا 1000 روپیہ دیا، اپنے بچوں سے، بیوی بچوں سے کہا اس روپے کو جس کسی نے اچھی جگہ چھپا لیا اسے انعام ملے گا۔ ماں کسی الماری میں چھپا لی، بیٹا کسی پلنگ کے نیچے چھپا دیا، بیٹی کہیں بیگ میں چھپا دی کہ اپنے گھر میں ہر فرد اس پیسے کو کسی نہ کسی جگہ میں چھپا دیے۔ جب باپ اس کو تلاش کرنے نکلا، ہر ایک کے چھپا ہوا پیسے کو نکال لیا۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اس نے جہاں پیسے کو چھپائی ہے، تلاش نہیں ہوا کہ وہ چیز نہیں ملی، باپ سب مل گئے کہ گھر والے پوچھے اب بتا ہم ہار گئے، تجھے دی ہوئی پیسے کو تو کس جگہ چھپائی؟ وہ بیٹی گئی الماری سے قرآن نکالی اور کہی میں اس میں چھپا دی۔ جب سبوں نے پوچھا کہ اس میں کیوں چھپائی؟ ہاں گھر میں جوتے بھی ہیں، گھر میں سلپرز بھی ہیں، گھر میں کپڑا بھی ہے، سال میں ایک بار بھی تو وہ استعمال میں آ جاتا ہے، مگر جب سے میں پیدا ہوئی اس کتاب کو کبھی استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ جب کسی نے ہر چیز سے کچھ فائدہ اٹھاتا، یہ اسی الماری پہ ہے، میں نے سوچ لی اگر اس کتاب میں اگر چھپا دوں گی کسی کے دل و دماغ بھی نہیں جاتا، اسی لیے میں آج جیت گئی۔ ایسی حالت میں جینے والے ہیں ہم، اللہ ہم ایسے کیفیتوں سے، حالتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا کیا رکھا ہے، پہلے ہم لوگوں کو ٹرسٹ کرنا ہے، ہمارے لوگوں کو اپنے آس بڑھانا چاہیے۔ ہم کسی چیز کو کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہاں توقع کی معیار رکھتے ہیں، یہ لوگ بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد نہیں کرتے۔ کہ علامہ اقبال کہتے لوگ آج کا جو زمانہ ہے بغیر مطلب کے خدا کو بھی یاد کرتے، گویا کہ یہ بیمار ہونا خدا یاد آ جاتا، یہ پیسے کے معاملے میں گر جانا یہ خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، اسی کی عزت کی ٹوکر لگ گئی سجدے پہ گر جاتا ہے، اس کی کوئی فائنانشیل کرائسس آ جائے یہ سجدے پہ گرتا ہے۔ جب اچھا خاصا رہا، خوش و خرم رہا، کوئی آج خدا کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ اسی لیے ہمیں کہ کسی نہ کسی چھوٹے چھوٹے مار سے ہمیں خدا کی طرف پلٹاتا ہے، یہ مار بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو ہمارے درمیان کیا بنا کر بھیجا؟ قرآن بابرکت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میں بولتے جاؤں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات رکھتے جانا کہ قرآن بابرکت ہے۔ جس کسی نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا وہ بابرکت والا بن جاتا ہے۔ حافظوں کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے جیسے ہم حافظوں کی مقدار کیا ہے اس کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حافظ جب چلتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کے قدم زمین پہ لگتا نہیں، فرشتے اپنے پرے بچھاتے ہیں کہ حافظوں کی مقدار یہ ہے، اس کا عالم یہ ہے، کل قیامت میں اس کے کتنے چاہتا ہے اللہ، اس نے اتنے آدمیوں کو اس کے خاندان سے، قبیلے سے، محلے سے وہ جنت لے جا سکتا ہے۔ حافظ کی وہ
اللہ کے نظر میں اتنی بلندگی ہے، وہ جب دعا کرتا ہے آمین کہنے کے لیے اللہ سمندر میں دیتا ہے کہ حافظ کے دعا پر آمین کہو۔ یہ حافظ کیوں بنا؟ بس اس کی نسبت قرآن سے جڑ گیا، یہ حافظ قرآن بن گیا۔ بس قرآن کو رٹ لیا، عمل نہیں۔ میں یہ معیار بتانا چاہتا ہوں، قرآن کو جو حفظ کر لیا، بس میموری کر لیا، اس پہ عمل کرنا نہ کرنا یہ سیکنڈ چیپٹر ہے۔ بس قرآن کو اپنے سینے میں لے لیا، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیا، اللہ اس کے معیار کو بلند کر دیا، اب اس کا سٹیٹس ہائی ہو گیا۔ فقط قرآن کی نسبت ہو جانا۔ قرآن کیا ہے؟ بابرکت چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، اسے ذکر مبارک بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا۔ آج برکتوں کے لیے کافروں کے در پہ ٹھہرنے والے ہم، پیسے کی کمی ہے نا، کیوں جاتے کہ ہماری فائنینشیل سٹیٹس اتنا ڈاؤن ہے کہ کسی کافر کے سامنے ہم ہاتھ بن کے ٹھہرنا چاہتے۔ جب سرکار دو عالم پر درود و سلام پڑھتے، جب ہاتھ بنا نہیں جاتا، کہتے یہ بدعت ہے، شرک ہے، فلاں ہے، مگر دربار کافر میں ہم ہاتھ بننے کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، خود ہاتھ یوں بغل میں آ جاتے ہیں کہ اتنی ذلیل اور ذلت اس شدت پہ بندہ اس لیے آتا ہے جس کو پکڑنا ہے اس کو نہیں پکڑے، جس قرآن کو اللہ نے برکت بنا کر بھیجا اس برکت کو چھوڑ دیے، ہم در در پر ٹھہرے ہیں، ہم غلامی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھو، انہوں نے کسی یونیورسٹیز نہیں گیا، صحابہ کبار کسی کالج نہیں گئے، اللہ نے ان کے درجات اس لیے بلند کیا، وہ مصطفیٰ کے سہارے سے قرآن کو اپنائے، بل اللہ نے انہیں لقب دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بس قرآن کی تعلق سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور قرآن نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ یہ جس کسی کے قلب میں داخل ہو جائے وہ قلب اندھیرا نہیں ہوتا، وہ جس کسی چاہے وہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہو۔ کسی صحابی نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بار بار نماز میں وہی پڑھتے ہیں، یعنی جب بھی وہ تکبیر باندھے جہری نمازوں میں کسی نہ کسی بہانے سے وہ قل هو اللہ احد سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ چند جنوں نے جا کے مصطفیٰ سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس صحابی نے جب کبھی امامت کی ہے کہ یہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، مصطفیٰ نے اس صحابی کو بلائے، بتاؤ یہ لوگ جو کہتے وہ صحیح ہے یا رسول اللہ؟ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھتے یا رسول اللہ؟ اس سورہ سے، ان آیتوں سے میری محبت ہے، بس خدا کی وحدانیت اور خدا کی لم یلد ولم یولد پر، خدا کی احدیت پر، سمدیت پر جو کامل سورہ ہے، خدا کے بارے میں ہے نا۔ ارے آج کے تو کسی محبوبہ کے بارے میں گانا کوئی کافر لکھے، کوئی گائے، اس گانے سے ہماری محبت ہو جاتی، ہمارے زبان پر وہی گانا رٹتے رہتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کس نے گایا، کس نے لکھا، مگر گانے سے محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ارے میری محبوبہ کی یاد میں میں گاتا ہوں۔ قرآن جو خود خدا نازل کرے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے، اس قرآن میں خدا کی وحدانیت کی شان جو بیان کرے، وہ سورہ اخلاص سے میں محبت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ فرمائے بس سورہ اخلاص کی محبت تیرے لیے کافی ہے، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ کہ قرآن سے محبت کی دولت یہ ہے، قرآن نور ہے، یہ جس کسی کے دل میں داخل ہو جائے، چاہے وہ ایک آیت ہو، چاہے وہ ایک صف ہو، یا چاہے وہ ایک سورت ہو، یا چاہے وہ ایک پارہ ہو، جہاں جس کے قلب میں داخل ہو جائے وہ قلب اب ویران نہیں رہے گا، وہ نور سے منور ہو جائے گا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں اللہ کے نور اور رحمت کی تجلیات ہوں گے، وہاں مصیبتیں نہیں رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں نہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے، نہ جنات کی شرارت ہوں گے، نہ مصیبتوں کا آنا ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ کیوں؟ سورہ بقرہ تمام مصیبتوں کو تمہارے گھر و در سے دور کر دیتا۔ یہ آج ہم در در پڑھتے ہیں، مشائخوں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کسی
کئی کئی جگہ میں پہنچ جاتے ہیں، میرے لیے برکت کا باعث کا کوئی سامان بتاؤ، میرے لیے میں بابرکت ہو جاؤں، میرا گھر نور ہو جائے، میرے بچوں کا دل نور ہو جائے، میرا دل نور ہو جائے۔ ارے جاتے کہاں جب خدا خود تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے قرآن جی ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن بابرکت ہے، اسے چھوڑ کے اور کے در میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، جس بیماری بھی لے کے آؤ۔ ایک تو بات یاد رکھو، ہم سمجھتے ہیں یہ انکیوربل کچھ ڈیزیز ہے یا یعنی علاج ہی نہیں کر سکتا، اسلام اسے ماننے کا عقیدہ دیتا ہی نہیں۔ کوئی بیماری بتا کے اور کہے اس کا علاج ہی نہیں، مسلمان اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہے، مومن ہے، تو یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اس بیماری کی علاج نہیں ہے۔ یہ بول سکتا اب تک اس دنیا میں علاج کا کوئی طریقہ نہیں انوینشن نہیں کیے، یعنی اس کا جو ہے سولوشن نہیں پتا چلا، مگر یہ نہیں بول سکتا اس کو سالو ہی نہیں کر سکتے، اس کو کیور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ نے کسی بیماری کو اتارتا ہی نہیں جبکہ اس کے ساتھ شفا کو بھی بھیجتا۔ جب بیماری آ جائے اس کے ساتھ ساتھ شفا بھی ہے، وہ چاہے کینسر ہو، وہ چاہے کوئی HIV ہو، کوئی شوگر ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ کیور نہیں کر سکتے، خدا کی قسم یہ کیوربل ہے۔ اگر کوئی مومن کی زندگی جیے، کوئی ایمان کی کمال کی زندگی جیے، کتنوں ہیں ہمارے درمیان جو کینسر کے بیمار ہو کر پھر شفا ہو گئے، کتنوں ایسے ہیں کہ شوگر پیشنٹ تھے آج شکر کھاتے پیتے کیا ناتے بھی ہیں، جی کتنے ہیں کہ بیماری جو آج کا ڈاکٹر کہتا یہ کیوں نہیں ہو سکتا، مگر کسی نہ کسی برکت سے، کسی کی دعا سے، کسی کے عمل سے، خدا کے رحم سے وہ کیور ہو جاتا۔ مومن یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ بیماری کے لیے کوئی کیور نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن میں جی اللہ نے کوئی بیماری کو نازل ہی نہیں کیا جبکہ اس کے ساتھ شفا کو بھی نازل فرمایا۔ قرآن میں خود خدا فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ خدا کہتا ہے یہ شفا ہے تمہارے لیے، رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ جی آج ہم کیا کیا پریشانیوں میں ہے، شفا کے لیے کب جاتے جی قرآن کب کھولتے؟ بولیے چھوٹی بیماری آئی چھوٹے کلینک پر گئے، جی رات میں آ جائے 24 کلینک پہ گئے، تھوڑا بڑا ہو جائے ہاسپٹل بڑا دیکھے۔ آج کا ہماری پریکٹیکل لائف بتاتا ہوں، پھر کوئی شدت کی بیماری آ جائے اسپیشلسٹوں کے پاس گئے، جی فلاں اسپیشلسٹ ہے، فلاں کارڈیولوجسٹ ہے، فلاں ہے نیورولوجسٹ ہے، یہ اسی وہی جو ہے یہ ٹھیک کر سکتا ہے، فلاں ہے، پھر جب بھی نہیں ہوا فورن کا کوئی بڑے ڈاکٹر ایکسپرٹ کے ساتھ جی اس کا جو ہے علاج کروائے، جب سب ہاتھ دھو دے پھر آئیں گے قرآن کی طرف، امام صاحب دعا کیجئے، جمعہ میں اعلان کیجئے، کیوں؟ قرآن کے ساتھ ان کی نسبت ہے نا، اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے نا، جی مسجدوں میں اگر اعلان کروائے کسی نہ کسی کی دعا میں وہ قبول ہو جاتی، کسی نہ کسی، جب سب سے آخر میں ہم قرآن کو رکھے، جیتے وقت قرآن نہیں پڑھتے۔ کوئی بولو جب تمہارے کتنے مرحومینوں کا لسٹ نکالو انہوں نے کبھی قرآن پڑھا، مرنے کے بعد ان کے نام سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پیسے دے کر اماموں سے قرآن پڑھواتے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ جی جب جس کو پہلے رکھنا ہے ہم اس کو ایکسٹریم اینڈ پہ رکھ دیے۔ ہاں یہ جب کوئی کام چھوڑ دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، ڈاکٹرز کا لیول بول دیں گا، اب جو ہے خدا ہی رحم کرنا، بھگوان سے پرارتھنا کرو، جب جائیں گا یہ مسجد پہ گرنے، جب جائیں گا یہ قرآن کھولنے، جب جو بھی اس کو یاد آتا، جب اس تلاوت کب کرے گا؟ سب سے آخر جب سب ہاتھ چھوڑ دے، جب ہاتھ تھامنے نکلے گا خدا کا۔ حاضرین محترم اگر تم پہلے تھامے ہوتے نا، اللہ نہ تمہارے پیسوں کو ضائع ہونے دیتا، اللہ نہ تمہارے وقت کو اسراف ہونے دیتا، نہ اللہ تمہارے ہاسپٹل پھرنے دیتا۔ پہلے اگر گرنا ہے تو اللہ کے سجدوں میں گرو، اگر پہلے سر جھکانا ہے ڈاکٹروں کے پاس نہیں خدا کے پاس گرو، اللہ تمہاری شفا دے گا۔ یہ ایمان رکھو کہ میں 1000 ڈاکٹروں کے پاس بھی جاؤں، شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟
خود اللہ ہے، یہ ایمان پیدا رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کسی عورت کے لیے پڑھ کے پھونکتے ہیں، دم کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کہتے ہیں عائشہ آلی جی ہاں بکتاب اللہ، انہیں یہ کیا پڑھ کے پھونکتے ہو، انہیں قرآن خدا کا کلام پڑھ کے پھونکو۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے پھونکو اللہ شفا دے گا۔ کسی صحابی کی جماعت نے سفر پہ گئے، فاقہ ہوا، بھوکے ہوئے کہ انہیں کچھ پیسہ نہیں ملا، کچھ کھانے کے سب چیز ختم ہو گئے کہ اب سوچنے لگے کون مدد کرے گا۔ اتنے میں اس بستی میں سے کوئی لڑکا بھاگتے ہوئے آیا اور آ کے کہنے لگا یہاں کسی کو دم کرنے آتا ہے، یہاں کسی کو پڑھ کے پھونکنے آتا ہے، یہاں کسی کو روحانی علاج کرنا آتا ہے، اسپرچولی کچھ کرنے آتا ہے، کہ کسی کو مطلب اتنا نہیں آتا، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے۔ کسی صحابی نے بھوک کی شدت میں کھڑے ہو گئے، کس لیے؟ کیا انٹینشن پہ کھڑے ہوئے؟ بھوک ہے بھائی۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر میں آؤں اور شفا ہو جائے میرے لیے کیا ملے گا؟ کون پوچھتے؟ خود صحابی رسول پوچھتے، میں آؤں اور شفا ہو جائے کیا ہوگا؟ تم جو مانگتے میں ہم دے دیں گے۔ اس لیے کوئی عام آدمی بیمار نہیں ہوا، ہمارے سردار بیمار ہوا ہے، زہریلی کوئی جانور ڈھس دیا ہے کہ وہ ہر یعنی علاج سے ناکام ہو گئے۔ اب کوئی اگر پڑھ کے پھونکنے والا، دم کرنے والا، روحانی علاج کرنے والا کوئی طبیب حکیم مل جائے تو بس کافی ہے۔ ہاں آپ کرتے، ہاں ہم کرتے۔ کیا ہونا ہے؟ مجھے ایک بکرے کی بھیڑ ہونا ہے، ایک نہیں، ایک بکرا نہیں، بکرے کا جو بھیڑ ہوتا ہے نا سب ایک ہونا ہے۔ اب باقی صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا بولتے ہیں، ابھی اتنے میں گئے، ان کے ساتھ گئے۔ اب نارمل بیماری ہے تو جا کے کیور کر کے آ جائیں گے نا، یہ تو زہریلی بچھو کے ڈسنا ہے، یہ نارملی کیور تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے تیزی سے گئے اتنے تیزی سے واپس آ گئے، اکیلے نہیں آئے، ایک بکری کے بھیڑ کے ساتھ آتے ہیں۔ بقیہ صحابیوں نے پوچھا کیسے ہوا؟ یہ تو حضور ہمیں بتائے نہیں کہ دم کر کے بکرا لے سکتے یا نہ لے سکتے، ہمیں معلوم نہیں۔ اب اس میں صحابیوں میں جو دو جماعت ہو گئے، ایک جماعت والے اس بکرے کو کچھ چند بکرے کو ذبح کرے، کھائے پیے، اور چند صحابہ کھائے نہیں، وہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ جیسے حاضر ہوئے حضور سے تمام واقعہ عرض کرنے لگے۔ پھر حضور صحابی کو بلائے، ان کو بلاؤ۔ وہ صحابی جب گئے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پہلے یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا، تم نے کیا پڑھ کے پھونکا؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میں بڑا حافظ تو نہیں ہوں، بس مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے۔ میں اس فاتحہ کو پڑھتا گیا، ان کے پیر میں ہاتھ پھیرتا گیا، بس اتنا میرا کام تھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بس اتنا میں نے کرا، میرا عمل بس اتنا تھا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے پڑھتے اس کے پیر میں نے ایسا مس کیا، بس اس نے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ پوچھتے تمہیں کیسا پتا کہ سورہ فاتحہ میں یہ اثر ہوگا؟ یا رسول اللہ مجھے یاد ہے ایک دن جب سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام بتائے جو سورہ شافیہ ہے، یہ شفا دینے والی سورت ہے، میں نے اس کو یاد رکھ لیا۔ میرے لیے اس وقت بھوک میں کوئی اور یاد نہیں تھا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، ہاتھ پھیرا، شفا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھ سے سیکھ کے کوئی فائدہ ہو گیا، بکرے لے لیے، اب میرا حصہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ کیا فرماتے؟ اب میرا حصہ کہاں ہے؟ کہ اس حدیث سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر جو ہم اخذ کرنا کہ قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ کسے؟ کون ہدایت کے راستے پہ چلانے والا؟ جی ہدایت کسے ملتی ہے؟ خدا کہتا ہے قرآن وہ ہے جو بندوں کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ امام صاحب ہمارے بچے بگڑ گئے،
ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے، ڈرگسٹ ہو گئے، ہمارے بچے جو ہے فلاں یعنی غیر مذہب کے عورتوں کے ساتھ ملتے ہیں، ہماری بیٹی غیر محرم کے ساتھ بات کرتی ہے، ہماری تجارتوں میں فلاں ہے، جو بھی پریشانی لے کے آتے، مگر ہدایت ہم نہیں دے سکتے۔ کوئی مسجد کا امام ہدایت ہادی نہیں بن سکتا، کوئی عالم دین ہدایت نہیں دے سکتا، گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتے، ہم نصیحت کر سکتے۔ دلوں کا کھولنے والا مولا ہے کہ دلوں میں اس کی رسن اتارنے والا خدا ہے، ہم بس ان کے کان تک وما علینا الا البلاغ، مصطفیٰ خود یہ فرماتے ہیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، کرنا نہیں کرنا اس کی ہے، اور خدا کی درمیان کی بات ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے ہم تمہارے کانوں تک قلبوں تک بات لے کے آئے، عمل کرنے کی اگر توفیق ملی تو کر لے۔ کہ کیا وجہ ہے ہمارے بچوں کو پھر کیا کمی رہ گئی؟ جو ہدایت تم بچپنے میں دینا تھا نہیں دیے جی، جو ہدایت تم دینا تھا، جس قرآن کو ان کے سینے پہ اتارنا تھا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب بچہ پیدا ہو جائے کیا کرنا؟ اس کو کپڑے پہنانا، نام رکھنا، اس کو جو ہے اچھے سکول میں ایڈمیشن کرنا، اسے اچھے کالج۔ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ اس کے پیرنٹس کے تھاٹس میں یہ بھر جاتے کہ فلاں بنانا، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا۔ اگر مسلمان ہے نا، ہم مسلمان ہے نا، جس مصطفیٰ کی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے جب بچہ پیدا ہوئے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تمہارے بچوں کو پہلے جب وہ پیدا ہو جائے 3 باتیں ان کے دل میں اتار دو۔ پہلی بات حب نبیکم، نبی کی محبت عطا کرو۔ مصطفیٰ کیا فرماتے؟ نبی کی محبت عطا کرو۔ جس کے قلب میں مصطفیٰ کی محبت بھر جائے وہ کبھی غیر چیزوں میں نہیں جاتا، اس کے منہ میں نہ حرام کے لقمے لگیں گے نہ حرام چیز لگے گا، اس کے عمل میں نہ حرام ہوں گے نہ اس کے دل و دماغ میں حرام ہوں گے۔ جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ کبھی ضلالت میں نہیں جاتا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ حب اہل بیتی، مصطفیٰ کے گھرانے کی محبت عطا کرو۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ تم گریجویٹ بعد میں بناؤ جی، گریجویٹ تمہارے بچوں کو کیا کیا نہیں آتا بولیے؟ کار چلانے آتا، بائک چلانے آتا، میرا بیٹا جو ہے بڑے بڑے یعنی جو ہے اس کو سالو کر دیتا، میرا بچہ بڑے لیکچر دیتا، میرا بیٹا جو ہے ٹاپر میں آتا، میرا بچہ گریجویشن میں ٹاپ ہوا، میرا فلاں ہے فلاں۔ تمہارے بچے کو سب کرنے سکھائے، خدا کا کلام سکھائے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جس کے لیے تمہارا بچہ پیدا ہوا، گریجویٹ بننے کے لیے تمہارا بچہ پیدا نہیں ہوا، اگر وہ ان پڑھ بھی ہے خدا رزق دینے کا وعدہ کرتا۔ اگر وہ پڑھا نہ لکھا نہیں ہے، کسی صحابی کو ABCD نہیں آتی مگر وہ جنتی ہے جی، کسی آج کے 100 سال پہلے کسی کو انگلش نہیں آتا تھا، کسی کو سکول کا جی امیجنیشن بھی نہیں تھا، یہ انگریز آئے پھر سکولز کا جو انوویشن ہوا، ورنہ ہمارے باپ دادا جو ایک جنریشن پہلے کسی کو ABCD نہیں آتی تھی، کسی کو تمل نہیں آتا تھا، کسی کو اردو نہیں آتا تھا، مگر وہ کھائے پیے ہم سے بہتر زندگی گزارے۔ کیوں؟ ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، انہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، ان کے دل میں تقوی و توحید تھا، وہ اچھے زندگی گزارے۔ آج بتاؤ ہماری سیلری کم سے کم 5 ڈیجٹس پہ یا 6 ڈیجٹس پہ ہے، پھر بھی فقیری زندگی جیتے، پھر بھی فقیری زندگی جیتے۔ یہ EMI چلے جاتا، وہ چلے جاتا، منتھ اینڈ میں بھکاری بن کے ٹھہرتے ہیں، کب فرسٹ ہو جائے، کب سیلری کریڈٹ ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے جس کو پکڑنا ہے، جس سے ہماری عروج ہے، جو ہماری ہدایت ہے، اسے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن سے کسی کا سٹیٹس اونچا کرتا ہے، کسی کے درجات بلند کرتا ہے جی، کسی کی درجات بلند کرتا ہے، کسی کو گرا دیتا۔ جس نے اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ دیا، اب یہ جس طرح یہ قرآن اعلیٰ ہے وہ بندہ بھی اعلیٰ ہو جاتا۔ جس نے اس قرآن کو اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ دیا، میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، جس نے ظہر ہی یعنی پیچھے ڈال دیا، اللہ اس کو اتنا گرا دیتا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے نبی آئے، انبیاء آئے، ان کے لیے جتنے معجزات اللہ نے عطا کیا، وہ معجزات ان نبی کے چلے جانے کے بعد وہ معجزات ختم ہو جاتا۔ وہ چاہے عصائے موسیٰ ہو،
ختم. موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد عصا کہاں ہے؟ وہ حسن یوسف ہو علیہ السلام. حضرت یوسف کے پردہ ہونے کے بعد وہ حسن کہاں گیا؟ مگر ایک چیز ہے، مصطفیٰ خود کہتے ہیں کہ جو میرا معجزہ ہے اس سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی اور میرے فالوورز بنیں گے. وہ معجزہ قرآن ہے. کیا فرماتے؟ یہ قرآن ایسا ہے جس میں اللہ نے سب علوم عطا کیا. آپ سائنس کے کوئی مسئلے پوچھنا چاہتے ہو ہم سے نہ پوچھو، ہم تو بدبخت ہیں، ہم احمق ہیں، ہم جاہل ہیں، مگر قرآن عالم ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتا تبیان لکل شیء، اس میں ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیے. کسی آدمی نے کسی امام کے پاس آ گیا، بتاؤ کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ بھی بتا دو کہ 1 کلو آٹے میں کتنے روٹی بنا سکتے. عالم دین نے کہا کل آ جانا، میں بتا دوں گا. کل گیا کہ قرآن سے بتانا. ہاں میں قرآن سے بتاؤں گا. کہ عالم دین نے کہا ہاں 1 کلو میں کتنے روٹی بنا سکتے؟ جاؤ یہ بازک میں جو دکانیں ہیں اس میں روٹی والے کو لے کے آؤ. اس نے جا کے لے کے آیا. بولا اس سے پوچھ رہے، امام پوچھ رہے بتابا 1 کلو آٹے میں کتنے روٹی بنا سکتے؟ اس نے کہا 15 سے 20 تک بنا سکتے. اس کو کہہ دیے جابا 15 سے 20 تک بنا سکتے. اب وہ ٹھہر گیا. آج کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اس میں ہے کیا، اس میں ہے کیا. وہ بھی ایسی تھا. اس نے پوچھا کہ مجھے قرآن سے جواب ہونا تھا، روٹی والے سے نہیں. ارے بدبخت، قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں تو جسے معلوم ہے اس سے پوچھ لو. قرآن کا فیصلہ ہے. اگر تجھے معلوم نہیں اس سے پوچھ لو. خدا کی قسم ایسٹرونومی کے بارے میں قرآن ہے، سائیکالوجی کے بارے میں قرآن ہے، بایولوجی کے بارے میں قرآن میں ہے، کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں قرآن ہے، کہ جو ایمبریو بچہ جو پیٹ میں پیدا ہوتا اس کے بارے میں قرآن میں ہے. اللہ نے آنکھوں کے پل کے بارے میں رکھا، کہ برین کے بارے میں رکھا، فنگر ٹپس کے بارے میں رکھا، ہمارے چمڑوں کے احساس کے بارے میں رکھا، ہمارے بالوں کے بارے میں رکھا، ہمارے جینا مرنا سب کچھ قرآن میں ہے. ہم قرآن کو چھوڑ دیے. بڑے بڑے کافروں کے لکھے ہوئے کتاب پر PhD بنتے ہیں، ڈاکٹریٹ لکھتے ہیں. اگر کرنا ہے تو اس میں کرو. قرآن پکڑو، اللہ تمہارے عروج پہ لے کے جائے گا. اگر دنیا والوں کے لکھے ہوئے کتابوں کو تم پکڑیں گے، پکڑو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کرو، ضرور کرو. جس طرح اس کو اہمیت دیتے قرآن کو اس میں آدھا دیو. نہیں اچھا پو حصہ دیو. نہیں اگر 90% اس کو دیتے، کم سے کم 10% تو بھی قرآن کی اہمیت دیو. جی میرا کیوں مدرسے کو نہیں بیچتے بچوں کو؟ نہیں میرا بچہ صبح جو ہے اٹھ کے پڑھتا ہے 6 بجے، پھر کالج اسکول کو جاتا ہے، پھر آ کے مدرسہ. نہیں امام صاحب ٹیوشن کو بیچتے. جی ٹیوشن کو بیچتے. صبح سے شام تک جس بچے کو دنیا کے لیے تیار کرتے، کبھی ایک آدھا گھنٹہ دیو جو تمہارے بچے کو خدا کے لیے تیار کرے. تمہارا بیٹا کہیں جا کر جج کے سامنے ٹھہرنا نہیں ہے. وہ غلطی کرے گا تو جب ٹھہرے گا، مگر ضرور بضرور خدا کے سامنے تو ٹھہرنے والا ہے. فرشتوں کے سامنے تو جواب اسے دینا ہے. اس ایگزام کے لیے ابھی تم تیار نہیں کرے، تمہارے بچوں کے ویل وشر تم نہیں بنے، تمہارے بچے کی خیر کی سوچ تم نہیں رکھے، پھر کون شیطان رکھیں گا؟ جی پھر کون فلاں جو ہے مرگن اور شنکر رکھے، کون رکھیں گا؟ تمہارے بچوں کی قبر کے نہیں سوچے تو پھر کون سوچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن تمہارے قبروں میں نور بن کے آئے گا. قرآن شافی ہے. کل قیامت میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرے گا، مولا اس بندے نے ہمیشہ مجھے پڑھتا تھا، اور مشفع اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. حدیث میں آیا ہے کہ وہ محامل اور وہ ماحل، اللہ سے وہ اتنا یعنی ریکویسٹ کرے گا اور اس کے ریکویسٹ بھی قبول کی جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے جس بندے نے قرآن کے ساتھ مل گیا وہ جنت کا راستہ آسان کر لیا، اور جس نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا اس نے اپنا راستہ جہنم کے لیے چن لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے قرآن میں ایک حرف پڑھ لیا اس کے بدلے میں اللہ 10 اجر و ثواب دینے والا ہے. وہ ایک حرف کیا ہے؟ الف لام میں. حضور یہ حدیث یوں بتاتے ہیں کوئی الف کہہ دے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی. لام کہہ دے اللہ نے اس کے نام اعمال میں 10 لکھ دیا. میم کہہ دے اب اسی میں 30 نیکیاں تمہارے پلے میں بھر گئے. اللہ تبارک و تعالی
قرآن میں اس طرح کے خزانے چھپا کے رکھا کہ ہم نے اس دنیا کے سب چیزیں حاصل کرنے میں تو آسان ہے، جو ماہ رمضان جو اصلاً ماہ قرآن ہے، اسی میں اللہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا ہے کہ ہم میں سے اتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم سیدھی سیدھی بات کہہ سکتے، اس کا نماز بھی کیا ہے؟ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہے، الفاظوں کو جوڑنا ہے، تجوید رہنا ہے، تلفظ برابر ہونا ہے۔ جسے قرآن نہیں ہے وہ کامل ایمان مومن نہیں جی سکتا۔ جسے قرآن مٹنانگ وودت ریاد قرآن بس قرآن پڑھنا نہیں آتا، باقی سب حج کر دیا، عمرہ کر دیا، نمازیں پڑھ لیا۔ جو اصل دین ہے، خدا نے تیری خاطر جو رولز اینڈ ریگولیشن اس دنیا میں جینے کے لیے جو بک بھیجا، اس کے بغیر تو زندگی کیسے گزار سکتا؟ جی اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کی جو مہینے میں قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق ہم سبوں کو عطا فرمائے۔ اور کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ نہ سمجھے میں ہلو پڑھتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اچھا پڑھ لیتا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت میں وہ اچھے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جس کسی نے وہ تکلیف سے، مشکل سے، اجے کر کے لڑتے سمجھ میں نہیں آیا یہ با ہے یا تا ہے، جیم ہے یا ہا، مشکل سے پڑھا، مصطفیٰ کہتے تیرے اس کے لیے اگر ایک ثواب ہے تیرے لیے 2 ثواب ہے، تیرے لیے اجران ہے، تیرے لیے دگنا ثواب ہے۔ قرآن پڑھنے کی کوشش کرو، کریں گے نا؟ اور جو پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اور پڑھیں گے۔ اور وعدہ صرف ہاتھ اٹھانے کا نہیں، میرے پاس ہاتھ نہ اٹھاؤ، خدا کی دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، ہم قرآن پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ بولا میں، ہاتھ آدھے اٹھے، پورا اٹھاؤ، انشاءاللہ بولو، قرآن پڑھیں گے نا؟ رمضان تک کوشش کرنا، تمہارے مسجدوں کے امام کو پکڑو، تمہارے مؤذنوں کو پکڑو کہ پڑھاؤ، آسان۔ اگر تم کوشش کرے اللہ آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو آسان فرمائے، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔